اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈینٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں توقیر سائنس اکیڈمی۔ آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے شعروں کی تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے اور کس طرح اچھے سے اچھے نمبر آپ کو حاصل ہوں گے یا آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو جو پیپر سوالی کوسچن میں ہوتا ہے یہاں پورا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ جواب سوال نمبر 2 یا 3، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ پہلے نظم کے شعر کی تشریح کرنی ہے، اشعار کی تشریح لکھ کے، اور حصہ نظم تو اس میں آپ کے پیپر میں سوال آیا گا کہ نظم کا بھی اور غزل کا بھی، تو اگر نظم کا ہے تو حصہ نظم لکھ دینا ہے۔ نظم کا عنوان لکھنا ہے آپ نے، مثلا نظم کا عنوان ہے جی مستقبل کی جھلک، اور شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ تو یہ بہت بیسٹ میتھڈ ہے، اور یہاں پہ ایک لائن چھوڑ کے آپ نے یہ شعر لکھنا ہے کھلا کھلا۔ دیکھو انہوں نے 2-3 لائنیں لکھ دی ہیں، یہاں پہ دیکھو انہوں نے بہت کم سی بات لکھی اور اتنی لائنیں لکھنی، تو زیادہ سے زیادہ لائنیں بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر آئیں۔ ادھر دیکھو اس نے ایک لائن چھوڑ دی ہے اور پھر ادھر تشریح لکھا ہے، کھلا کھلا لکھا ہے۔ کھلا کھلا لکھنے سے نمبر بہت اچھے آتے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی آسانی ہوگی۔ چند دنوں کے بعد ایک نئی دنیا ظاہر ہوگی، دیکھیں ہے کوئی دن جاتا پیدا ہوگی ایک دنیا نے، یہ شعر لکھا ہے اور یہاں پہ انہوں نے، اور ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحات میں آپ لکھنی ہے۔ یہاں یہ ایک صفحہ ہو گیا اور دوسری اس کی پوری سائڈ اور اس سے اگلی بھی آدھی سائڈ لکھ لیں۔ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنے زیادہ نمبر آئیں گے آپ کے۔ امید ہے میری ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں غزل کی تشریح کیسے کرنی۔ غزل کی تشریح تھوڑی احتیاط سے کرنی ہے۔ اشعار کی تشریح حصہ غزل، تو حصہ غزل لکھ کے شاعر کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ یہ شعر آیا کس سے ہے اور کس غزل سے آیا اور شاعر کا نام کون سا ہے۔ شاعر کا نام ہے جی میر تقی میر۔ یہ ان کا شعر ہے، اس طرح دیکھیں کھلا کھلا انہوں نے لکھا ہے، پڑھنے میں بھی آسانی ہے۔ وہاں پہ صفحے کافی سارے ہوتے ہیں، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ صفحے تھوڑے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ دیکھو اس نے یہ تشریح شروع کی ہے، یہاں پہ شعر لکھ کے تشریح لکھ کے ایک لائن چھوڑ بھی دیں تو بہت اچھا ہے، اور تشریح شروع کی ہے۔ ایک شعر کی تشریح 1 سے 1.5 صفحات، آپ کوشش کریں 2 صفحات سے 2.5 صفحات میں لکھیں، تاکہ آپ نے کافی ساری غلطیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، اور میننگ لیس باتیں لکھیں جن کا کوئی مطلب ہو۔ ایسے آپ نے پاس سے بونگیاں نہ ماریں، ٹھیک ہو گیا۔ بونگیاں مطلب کہ اس کے ریلیٹڈ لکھیں، ایسا نہ ہو کہ غزل کی بات ہو رہی ہے اور پوئٹری کے اپنے پاس سے لکھتے آئیں، ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے آپ کے اچھے نمبر بنیں گے۔ یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے، اس سے آپ کو اچھا میتھڈ کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔